نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ فرمان رب جلیل ہے کہ صرف اور صرف عبادت کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن رب جلیل کا مقصد یہ ہے کہ بہترین خلقت جو حضرت انسان ہے وہ اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرے یادگار کے طور پر، تاکہ وہ بزم ملائکہ میں بھی یادگار ہو اور بزم انسان میں بھی اس کو یاد کیا جائے۔ یعنی انسان کی زندگی کی تقسیم بندی اگر کی جائے گی تو وہ دو وجہوں سے ہوگی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور دوسری تقسیم بندی ہوگی کہ وہ خلق خدا کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے، خلق خدا سے انسان کے روابط کیسے ہیں۔ اب ناظرین گرامی، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد حیات کیا ہے، فلسفہ حیات کیا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو نام دیا، انسان کو جسم دیا، انسان کو عقل دیا، انسان کو شعور دیا۔ اب ان عنایات کے عوض میں انسان کو دونوں کاموں کو انجام دینا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ رب کی بندگی کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ خدمت خلق سے نیکی کرے اور ان سے اچھائی سے پیش آئے۔ اگر انسان کے اوپر 24 گھنٹے میں عبادات کو دیکھا جائے تو صرف اور صرف اس کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے، جو 5 وقت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید ایک مستحسن عمل ہے، بہترین عمل ہے، تاکید کی گئی ہے، اور دعائیں۔ لیکن خدمت خلق کے عنوان سے اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، اپنے گھر والوں سے نیکی سے پیش آئے، اولاد اور ازواج سے، اور پڑوسی سے نیکی سے پیش آئے، مسکین، غریب، یتیم، ان سے نیکی سے پیش آئے۔
اپنے رشتہ داروں سے نیکی سے پیش آئے۔ 24 گھنٹے میں اگر ذمہ داری دیکھی جائے تو عبادات میں صرف انسان کے اوپر ایک فریضہ واجب ہے اور وہ ہے نماز، لیکن جو خدمت خلق کے عنوان سے اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کی فہرست طویل ہے۔ اب فہرست طویل میں کون کون سے ہیں؟ کم سے کم اگر دیکھا جائے تو 4-5 گروہ ہے کہ جو انسان کو ان کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ پہلا گروہ اس کا گھر والے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، دوسرا گروہ اس کے والدین ہیں، تیسرا گروہ اس کے پڑوسی ہیں، چوتھا گروہ یتیم، اسیر، نادار، مسکین ہیں، پانچواں گروہ رشتہ داروں کا ہے، اور ایک اور گروہ ہے کہ لوگوں سے احوال پرسی بھی کی جائے۔ یعنی یہ 24 گھنٹے میں خدمت خلق کے عنوان سے اتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان دیکھتا ہے کہ جو ذی روح ہے، یعنی مخلوق خدا کی جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، اگر وہ مجبور ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آنا ہے۔ تو انسان کے اوپر جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ مخلوق خدا کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مخلوق خدا کی ذمہ داری کی ادائیگی روزمرہ کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ میں ہم غور و فکر کریں کہ ہم اذیت جو پہنچاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مخلوق خدا کو ہی پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے اب ضمن میں جو گفتگو ہوگی کہ اخلاق اچھا کیوں ہونا چاہیے، جیسے سچائی ہے، جیسے امانت داری ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو کسی مخلوق خدا کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے کہ مثلا 10 خدا ہیں تو اس سے رب کریم کو کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور کہے گا یہ مشرک ہو گیا ہے، یہ ملحد ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہیں معاشرے میں تو کسی مخلوق کے خدا کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب مخلوق کے خدا کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ اپنے ذمہ داری سے انسان فرار اختیار کر رہا ہے، اور جو مقصد خلقت ہے انسان کی اس کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے۔ فلسفہ حیات یہ ہے کہ انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کی زندگی، انسان کا رفتار، انسان کی گفتار سے کوئی شکوہ نہ کرے، صرف اور صرف انسان کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ وہ رضا خدا کے لیے راضی ہو اور رضا خدا کے لیے غضبناک ہو۔ لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھیں گے تو انسان نفسانی خواہشات کے لیے راضی ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کے لیے غضبناک ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں دی ہیں، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت، بندگی اور خدمت خلق۔ اور میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ وہی انسان سب سے زیادہ کامیاب ہوگا جو لوگوں سے سب سے زیادہ مہربان ہوگا، یعنی وہ انسان کی جو لوگوں سے سب سے زیادہ مہربان ہوگا، مہربانی اس نے اپنے لسان سے، زبان سے کی ہو، اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہو، اپنے مال سے کی ہوئی ہو، اپنی عزت سے کی ہوئی ہو، اپنے جان سے کی ہوئی ہو، وہی کامیاب ہوگا۔ انسانی زندگی کا آخری جو مقصد ہے وہ ہے شہادت۔ خود انسان کی زندگی اپنے لیے نہیں ہے۔ جیسے معاشرے میں کوئی انسان بہت اچھا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے جیا۔ یہ جو ہم
جملہ کہتے دوسرے کے لیے جی ہے، دوسرے کے لیے جینا آپ کو بھی دوسرے کے ہی لیے ہے، لیکن آپ اس مقصد کو، اس فلسفہ حیات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے رب کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔